تو سلامت رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے عرف عام میں جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع یا رمضان کا آخری جمعہ یہ کوئی تہوار ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں کوئی خاص عبادت شریعت کی طرف سے مقرر ہے کہ وہ خاص عبادت کرنی چاہیے یا کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے نفلی نمازوں کے کچھ طریقے بھی لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں کہ فلاں قسم کی نفلی نماز پڑھی جائے، اس طرح پڑھی جائے، فلاں سورت رکعت میں فلاں سورت پڑھیں، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھیں۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، بے بنیاد ہیں۔ نہ یہ کوئی تہوار ہے، نہ اس کے لیے کوئی خصوصی عبادت مقرر ہے، نہ اس میں کوئی خاص نماز پڑھنے کا طریقہ شریعت نے تجویز فرمایا ہے، بلکہ یہ جمعہ ہے۔ جمعہ کی جو برکات ہیں وہ ہیں، 3 خصوصیتیں ہیں البتہ اس۔ ایک تو یہ کہ یہ جمعہ ہے اور جمعہ کو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام قرار دیا، تمام دنوں کا سردار۔ اور دوسرا یہ کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے، جو رمضان جس کو سید الشہور قرار دیا، سارے مہینوں کا سردار، تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور بڑھ گئی، اس کی برکتیں اور بڑھ گئیں۔ تیسرے یہ کہ یہ آخری جمعہ ہے، جس کا معنی یہ کہ اب سال بھر تک رمضان المبارک کا کوئی جمعہ نصیب ہونے والا نہیں ہے، لہذا آخری جمعہ ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 3 خصوصیت بے شک ہے، اور فائدہ اس سے کیسے اٹھایا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس موقع پر جبکہ رمضان اب رخصت ہونے کے قریب ہے، چند دن باقی ہے، جو کچھ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، چاہے وہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تراویح ہو یا تلاوت ہو یا ذکر ہو یا دعا ہو، اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رمضان کے اندر جیسی کیسی ہم سے بن پڑی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہم کوئی عبادت نہیں کر سکے، نہ روزہ ان کے شایان شان ہوا، نہ نمازیں ان کے شایان شان ہوئی، نہ ذکر ان کے شایان شان ہوا، نہ تلاوت ان کے شایان شان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ ایسے موقع پر استغفار کرے کہ اے اللہ، آپ نے توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ توفیق عطا فرما دی، ورنہ کتنے لوگ ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا۔ اعوذ باللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، ان میں شامل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرما دی۔
تو اس پر اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کی ادائیگی میں، ان عبادتوں کو ادا کرنے میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے بن نہیں پڑی کہ ہم ان کو بنا سوار کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے، آپ کے جو شریعت کے احکام، آداب، مستحبات، فضائل جو کچھ ہیں ان کو حاصل کر کے اس کو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے، ایسا ہم نہیں کر پائے، تو اللہ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو دو کام ہیں، ایک اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر، اور دوسرے اپنی کوتاہیوں پر استغفار۔ اور میرے مالک کا کرم یہ ہے کہ جب بندہ کوئی اپنی طرف سے اپنی سی کوشش کر کے پھر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان پر استغفار کر لیتا ہے، تو میرا مالک ایسا کریم ہے کہ وہ اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ جب میرے بندے نے اپنی سی کچھ تھوڑی سی بہت کوشش کر لی، جیسی اس سے بن پڑی، اور پھر باقی کے بارے میں اس نے استغفار کر لیا، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں چلو میرے بندے کی عبادت میں نے قبول کر لی۔ ارے کون کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان عبادت کون کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے شایان شان، سجدے اس کے شایان شان کر سکتے ہو، رکوع اس کے شایان شان کر سکتے ہو، کون کر سکتا ہے؟ لیکن جب بندہ سر ٹکا دے اس کی بارگاہ میں، اور سر ٹکانے کے بعد وہ کہہ دے کہ اللہ مجھ سے بن نہیں پڑا، آپ سے میں استغفار کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ سجدہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے، اس آستانے سے نسبت جو سجدہ رکھنے والا سجدہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوتاہیوں پر استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں یہ فرمایا ہے، سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ کے تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے فرمایا یہ رات کو بہت کم سوتے تھے، رات کو کم سوتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، لیکن وبالاسحار ہم یستغفرون، جب سحری کا وقت آتا تو یہ استغفار کرتے تھے۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، اور پھر سحری کے وقت میں استغفار کر رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، جب آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس پر استغفار ہوتا ہے، کوئی شاید صغیرہ ہو کبیرہ ہو کیسا گناہ کوئی کر بیٹھا تو پھر استغفار ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے، سجدے کرتے رہے۔ ابھی استغفار کس بات کا کر رہے ہیں؟ تو کیا استغفار کر رہے ہیں اپنے گناہوں سے جو پہلے کیے تھے، یا کس بات سے؟ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ جو رات میں عبادت کی ہے اسی سے استغفار کرتے تھے، اسی سے استغفار۔ کیا مانا؟ کہ اس یہ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ عبادت تو ہم نے کر لی مگر آپ کے شایان شان نہیں بنی، لہذا استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، اس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا، بندوں کی اس ادا کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ یہ رات کو سوتے کم ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اور پسند ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو جب استغفار کر لیا
تو कोताही खत्म हो गई, माफ हो गई, अल्लाह ताला के फजल करम से कबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला की रहमत से यही उम्मीद रखनी चाहिए, उसके फजल करम से। अरे हम अपने इबादतों पर, अपने किए पर भरोसा करें, ये तो हो नहीं सकता। इस वास्ते कि हमने उसके शायान शान किया ही क्या है, लेकिन उसकी रहमत पर भरोसा कि वो हमारी इस टूटी फूटी इबादतों को भी अपने फजल करम से कबूल फरमा लेगा। हर मुसलमान को पूरा भरोसा रखना चाहिए अल्लाह पर, अल्लाह ताला की जात पर, उसकी रहमत पर, उसके करम पर, वो जरूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, हमसे बन नहीं पड़ता कि, लेकिन हम मांगेंगे जरूर अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह, हमसे बन तो पड़ा नहीं, लेकिन ये जो आपने अजर रखा है, रोजों का अजर, नमाजों का अजर, और उसके जो अनवार व बरकत रखे हैं आपने रमजान की इबादतों के, क्या हम महरूम रहेंगे उससे? अल्लाह, आपकी रहमत, आपका करम, आपका फजल, और हम महरूम रह जाएं। हम आप ही के बंदे हैं, अल्लाह अपने रहमत से, अपने फजल करम से अता फरमा दीजिए। इसलिए नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, इसलिए कि आपने अपने फजल करम से तौफीक दी थी, आपने अपने फजल करम से हमें रमजान अता फरमाया था, अपने फजल करम से तौफीक अता फरमाई थी। और जब तौफीक अता फरमाई तो आपकी बारगाह ऐसी करीम की बारगाह है कि कोई छोटी सी भी चीज भी लेके पहुंच जाए तो उसकी दिल की इखलास को देखकर आप अपने फजल करम से कबूल फरमा देते हैं।